قرآن مجید کی سب سے مختصر صورتوں میں سے ایک ہے سورہ العصر، لیکن یہ چھوٹی سی صورت اپنے اندر کامیابی اور ناکامی کا ایک پورا فلسفہ رکھتی ہے۔ تو آج ہم اس عظیم صورت کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، جو دراصل انسان کی زندگی کے لیے ایک مکمل کوڈ آف لائف ہے۔ اور اس گہرائی میں اترنے کے لیے ہماری یہ پوری گفتگو اس تفسیر پر مبنی ہے۔ ہمارا مقصد ہے کہ اس کے معنی کو بالکل صاف اور آسان لفظوں میں پیش کیا جا سکے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس صورت کا آغاز دیکھتے ہیں۔ یہ کسی عام حکم سے شروع نہیں ہوتی، بلکہ ایک ایسی پراثر قسم سے شروع ہوتی ہے جو فوراً ہی دلوں کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ پہلی ہی آیت ہے والعصر، یعنی زمانے کی قسم۔ ذرا سوچئے، اللہ تعالیٰ خود وقت کی قسم کھا رہا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات تو بالکل نہیں ہے۔ اس کی اہمیت کیا ہو سکتی ہے؟ تو یہ العصر ہے کیا؟ دیکھیں، یہ صرف گھڑی کا وقت نہیں ہے، یہ گزرتا ہوا زمانہ ہے، دن اور رات کا آنا جانا۔ یہی وقت اصل میں ہمارے ہر عمل کا گواہ ہے، اور سب سے بڑھ کر یہی ہماری زندگی کا پورا سرمایہ ہے۔ تو جب اتنی بڑی قسم کھائی گئی ہے تو اس کے بعد آنے والی بات بھی اتنی ہی اہم ہوگی، ہے نا؟ اس قسم کے فوراً بعد ایک اعلان کیا جاتا ہے، ایک ایسی حقیقت جو ہر انسان پر لاگو ہوتی ہے۔ اور وہ اعلان ہے، بے شک انسان سراسر خسارے میں ہے۔ یہ سن کے جھٹکا لگتا ہے نا؟ یہاں کسی ایک گروپ کی بات نہیں ہو رہی، پوری انسانیت کی بات ہو رہی ہے کہ بائی ڈیفالٹ انسان نقصان اور خسارے کی حالت میں ہے۔ اب یہ نقصان یا خسارہ ہے کیا؟ اس کو سمجھانے کے لیے تفسیر میں ایک کمال کی مثال ہے۔ سوچیں کہ انسانی زندگی ایک پگھلتی ہوئی برف کی طرح ہے۔ ہر لمحہ، ہر سانس کے ساتھ یہ سرمایہ کم ہو رہا ہے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ ہم اسے استعمال کر رہے ہیں یا ضائع کر رہے ہیں، یہ پگھل تو رہا ہے۔ لیکن کیا پھر سب کچھ ختم ہے؟ کیا ہر کوئی نقصان میں ہی رہے گا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اس عام خسارے کے اعلان کے فوراً بعد ایک امید کی کرن دکھائی جاتی ہے۔ ان لوگوں کا ذکر کیا جاتا ہے جو اس نقصان سے بچ جاتے ہیں۔ آخری آیت میں وہ ایکسیپشن یا استثناء بیان کیا گیا ہے۔ اس میں ان لوگوں کی 4 صفات بتائی گئی ہیں جو اس نقصان سے نکل جاتے ہیں۔ یہ صرف ایک ایکسیپشن نہیں ہے، یہ نجات کا، کامیابی کا پورا روڈ میپ ہے۔ تو آخر وہ 4 شرطیں ہیں کیا؟ چلیے دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، ایمان، یعنی اللہ پر، اس کے رسولوں پر اور آخرت پر مضبوط یقین۔ دوسرا، اعمال صالحات، یعنی نیک کام جو اس ایمان کا ثبوت ہیں۔ پھر آتی ہے تیسری شرط، تواصی بالحق، ایک دوسرے کو حق بات کی یاد دلانا۔ اور چوتھی، تواصی بالصبر، ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرنا۔ اور یہاں اس صورت کی گہرائی اور خوبصورتی نظر آتی ہے۔ غور کریں، پہلی 2 چیزیں، ایمان اور نیک کام، یہ انڈیویجول لیول پر ہیں، ایک انسان کی اپنی ذاتی اصلاح۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اتنا کافی ہے؟ جواب ہے نہیں۔ اگلی 2 شرطیں، حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین، یہ ہماری سوشل رسپانسبلٹی، ہماری معاشرتی ذمہ داری ہیں۔ مطلب کامیابی صرف ذاتی نہیں ہو سکتی، اس کا تعلق پوری سوسائٹی سے ہے۔ تو یہ حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کیا چیز ہے؟ دیکھیں، حق کا مطلب ہے ایمان کے جو بنیادی اصول ہیں ان پر خود بھی قائم رہنا اور دوسروں کو بھی ان کی طرف بلانا۔ اور صبر کا مطلب ہے نیکی پر جمے رہنا، برائی سے دور رہنا، اور جب بھی کوئی مشکل آئے تو خود بھی ثابت قدم رہنا اور دوسروں کو بھی اس کی نصیحت کرنا۔ یہاں ایک بہت ہی اہم نکتہ ہے۔ تفسیر بتاتی ہے کہ دیکھا جائے تو صبر بھی حق کا ہی ایک حصہ ہے۔ تو پھر اس کو الگ سے کیوں ذکر کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے اسے الگ سے اس لیے ذکر کیا تاکہ اس کی زبردست اہمیت واضح ہو جائے، کیونکہ دین کے راستے پر چلنا صبر کے بغیر آسان لفظوں میں ممکن ہی نہیں ہے۔ تو دیکھیں، صرف چند آیات میں ہمیں زندگی گزارنے کا ایک مکمل بلو پرنٹ مل جاتا ہے۔ یہ صورت شاید قرآن کی سب سے چھوٹی صورتوں میں سے ہو، لیکن اس کے اندر حکمت کا ایک پورا سمندر ہے، ایک ایسی ہدایت جو ہر دور اور ہر انسان کے لیے ہے۔ تو اس ساری بات چیت سے ہم نے کیا سیکھا؟ لیٹس ریکیپ۔ پہلی بات، وقت ہمارا سب سے قیمتی اور گھٹتا ہوا سرمایہ ہے۔ دوسری بات، بائی ڈیفالٹ انسان نقصان کی حالت میں ہے۔ تیسری اور بہت اہم بات، کامیابی کے لیے صرف ذاتی کوشش کافی نہیں، سوشل رسپانسبلٹی بھی ضروری ہے۔ اور آخر میں، یہ چھوٹی سی صورت دراصل ایک کامیاب زندگی کا مکمل دستور ہے۔ اور اب آخری میں ایک سوال جو ہم سب کے لیے ہے۔ یہ زندگی جو پگھلتی ہوئی برف کی طرح ہے، اس میں ہم ان 4 ستونوں پر اپنی بنیاد کو کیسے مضبوط کر سکتے ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔